اس کی آمد ہے اور اس کا استقبال آج ہم نے کرنا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بہت پرانی عبادت ہے، اس امت کے لیے صرف نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو امتوں میں مختلف ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہر امت کے لیے تھیں، ان میں سے روزہ بھی ہے۔ روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سال میں ہمارے لیے ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، ان کے لیے کچھ مختلف تھے، لیکن یہ روزے کی جو عبادت ہے، اعتکاف کی جو عبادت ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ روزہ تقوی، پرہیزگاری، ریاکاری سے بچنا، اس کے اصل مقاصد کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آئے گا ہم روزے رکھیں گے، تو ان روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی لانی ہے، کیسے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گھڑی ایسی ہمیں مل جائے، ایسی گھڑی میں ہم آ جائیں، کوئی ایسی گھڑی لگ جائے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بندہ ساری زندگی عبادت، کوئی بھی نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ مہینہ جو برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 1894 نمبر پہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ وہ جنگوں میں جو اپنے آپ کو تیروں سے بچانے کے لیے، تلواروں سے بچانے کے لیے جو ڈھال استعمال کی جاتی ہے نا، اس سے اللہ کے نبی نے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور فرمایا، فلا یرفس ولا یجہل، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ، ہر بندے کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ قاری صاحب تھوڑا سا، قاری صاحب آواز کی یار تھوڑی سیٹنگ کر دیں، نہیں ٹھیک آ رہی آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ ہمیں باتیں سکھائی ہیں کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کی یہ ڈھال ہے۔ اب اس ڈھال کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ منہ بند کرنے کا نام تو روزہ نہیں ہے نا، کہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا گزار لے اور بس باقی جو ہے معاملات اس میں فرق ہی نہ ہے، اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے آپ نے حکمت بھری باتیں بیان فرمائی۔ آج ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کیونکہ اگلا جمعہ تو انشاءاللہ العزیز و رمضان المبارک 2026 کا پہلا جمعہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فلا یرفس، جو بندہ روزہ رکھے نا، اس کی اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی ہے کہ پھر وہ فحش باتیں، فضول باتیں بھی نہ کرے۔ تو یہ کیونکہ انسانی فطرت ہے، اور ہمارے اندر بولنا ویسے ہی زیادہ پایا جاتا ہے، ہم نا زیادہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، بھائی اچھی زبان تو وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں لگی رہے یا پھر کوئی اچھی بات کرے، نہیں تو حضور نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اچھی بات نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے، اس میں نجات ہے۔ خیر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ ڈھال ہے نا، اس کو کیسے گزارنا ہے؟ فحش باتیں نہیں کرنی، فضول باتوں سے بچنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، ولا یجہل، کوئی جہالت والی باتیں بھی نہیں کرنی، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ دونوں مترادف الفاظ ہیں، مطلب ہے بندہ فضول باتوں سے، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اسی طرح فرمایا، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ روزے دار سے کوئی لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، کوئی گالم گلوچ پہ اتر آئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟
اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ کوئی تم روزہ رکھے ہوئے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی تمہارے گلے پڑنا چاہتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی گالم گلوچ کرنا چاہتا ہے، آگے سے تم بھی بے صبرے ہو جاؤ، تم بھی کہو کہ ارے یہ مجھے کیوں گالی دے رہا ہے، کیوں مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اور پھر تم بھی اس کے جواب میں شروع ہو جاؤ. حضور نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کہنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، تم بس 2 مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس یہ کہہ دو. باقی اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. اور ویسے بھی حدیث رسول کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک صحابی نے کوئی اسے کہہ رہا تھا کوئی بری باتیں، تو اس نے آگے سے جواب دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے اسے روک دیا. آپ نے فرمایا آپ نے چپ رہنا تھا، وہ آپ کو غلط کہہ رہا تھا، آپ نے چپ رہنا تھا. جب تک آپ چپ رہے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ آپ کی طرف سے جواب دے جا رہا تھا. ویسے بھی ہماری تربیت ایسی ہے، لیکن روزوں کی حالت میں بندے کو ایک تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنی چاہیے. اور اسی حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا، روزہ دار، اور پھر معدہ خالی ہوتا ہے، منہ میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی قسم، یعنی اس کا خلاصہ ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آپ نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے. یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے کو دیکھو تو صحیح، کیسا میرا بندہ، کیسا خوبصورت بندہ ہے کہ کیوں چھوڑ دیا بھائی کھانا پینا. ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے، نہیں بھائی، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، شہوت بھی چھوڑ دی. ایک تو ہے نا بندے کو کوئی مجبوری ہو اور بندہ یہ کام کرے، کوئی ڈاکٹر نے منع کر دیا، پھر تو مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک بندہ ٹھیک ہے، صحت سلامتی والا ہے، کھانے پینے والا ہے، دن میں کتنی دفعہ اللہ کی نعمتیں ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم تو ویسے ہی وہ پرانے جو وقتوں میں ہمارے یہ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا کھانے پینے کے حوالے سے بزرگ کہتے تھے بھائی صبح کا ناشتہ کرو تو اس طرح کرو، پھر دوپہر، پھر رات، بس 3 دفعہ کھانا ہے. میرا خیال ہے ہمارا وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا، ہوں تو جنی دفعہ لبے بس اسی کھائی جانے ہیں. اللہ تعالیٰ دی نعمتیں ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جتنا مرضی ہے کھائیں. لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ اب یہی بندہ جو رب کی نعمتیں دن میں کتنی مرتبہ کھاتا ہے، کتنی مرتبہ پیتا ہے، اب نہیں کھا رہا، اب نہیں پی رہا، اب اس کی شہوت ہے لیکن رک گیا ہے. اب کیوں؟ اللہ نے فرمایا من اجلی، یہ میری وجہ سے کر رہا ہے. یہ میرا بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے کہ میری وجہ سے میں نے اسے حکم دیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اب یہ کھا پی نہیں رہا، یہ میری وجہ سے میری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اس لیے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کی جزا میں ہی عطا کروں گا. اس کی جزا، رب نے روزے کی جزا نہ بدلہ کوئی یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں اتنی جنت عطا کروں گا، یہ عطا کروں گا. ویسے روزوں کے فضائل ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے، رب فرما رہا ہے بندے تو میری رضا کے لیے اگر کھانا پینا چھوڑے گا نا تو یاد رکھ کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی میں اپنی رحمت کے مطابق ہی تمہیں